نہ کوئی جزا فضا کا بول میرے منہ سے نکلنے نہ پائے۔ یہ سارے کے سارے میرے گرد اکٹھے ہو چکے ہیں۔ لقد جمع الاحزاب حولی وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل الممنع۔ یہ دو شعر اور بھی میں سارے آپ کو کیا سنوں۔ تو پھر جب سولی پہ لٹکا دیا گیا تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ ابو سفیان نے کہا اس کا چہرہ پھیر دو، قبلے سے ہٹا دو اس کو، تو ان کی لکڑی جس پہ لٹکایا تھا اس کو یوں پھیرنے لگے، قبلے سے ہٹانے لگے۔ تو اس وقت اس موقع پر پھر دو شعر پڑے، ما ان قبالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی۔ کوئی پرواہ نہیں، ادھر منہ کر کے مارو یا ادھر منہ کر کے مارو، اس لیے کہ میرا مرنا میرے رب کے نام پر ہے، اس کے لیے مشرق مغرب برابر ہے۔ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو الممزع۔ میرا رب چاہے گا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے میں برکت اتار دے گا، تم جدھر کو کر کے مجھے مارو گے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جو پھیرا اور جو نیزے بردار آگے بڑھے آپ کو سینوں کو چھلنی کرنے کے لیے، تو آخری بول جو کہا اللہم بلغ سلامی محمدا، اے مولا میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دے، میرا سلام میرے نبی کو پہنچا۔ اسی وقت جبرائیل مسجد نبوی میں اتر گئے، یا رسول اللہ خبیب کو قریش نے شہید کر دیا، وہ آپ کو آخری سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب۔ اے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی بھول چکے ہیں، اپنا سرمایہ گم کر چکے ہیں، اپنی متاع لٹا بیٹھے ہیں۔ لٹے ہوئے مسافر سے پوچھو اس کا کیا حال ہوتا ہے، لٹے ہوئے قافلوں سے پوچھو ان کا کیا حال ہوتا ہے، جس کے گھر کو آگ لگے اس سے پوچھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ میرے بھائیو ہم لٹ چکے ہیں۔ ہمارا لٹنا یہ نہیں ہے کہ گھر کو آگ لگ جائے، ڈاکو پڑ جائیں، قتل کر دیں۔ ہمارا لٹنا ہماری ایمان کی متاع لٹ گئی، اللہ کی محبت لٹ گئی، اللہ کے نبی کی محبت لٹ گئی، جنت کے شوق لٹ گئے، جہنم کے خوف لٹ گئے، راتوں کا رونا چھن گیا، قرآن کا پڑھنا چھن گیا، تقوی حیا چھن گیا، پردہ اور اللہ کا تعلق چھن گیا، ایثار چھن گیا، سخاوت چھن گئی، محبت چھن گئی، رغبت چھن گئی، شوق چھن گئے، خوف چھن گئے، آنسو چھن گئے، آہ و بکا چھن گیا، قرآن کا پڑھنا چھن گیا، اللہ کے لیے تڑپنا ہم سے چھن گیا، احسان ہم سے چلا گیا، تواضع ہم سے چلی گئی، محبتیں ہم سے چلی گئیں، سجدے ہم سے چلے گئے، تسمیاں ہم سے چلی گئیں، خلوت کا یاد کرنا ہم سے چلا گیا۔ ہے کیا جو ہمارے پاس؟ یہ ان پیشاب پخانے کے جسم کو کبھی ریشم سے چھپایا، کبھی کاٹن سے چھپایا، کبھی کلغیوں سے سجایا، کبھی سرخی پاؤڈر سے سجایا۔ یہ وہی تو وجود ہے۔ کل کو جا کے قبر کو دیکھو، وہ عورت جو اپنے چہرے کو گھنٹوں دیکھتی تھی، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی یوں کبھی یوں، آج دیکھو تو صحیح کیڑوں نے کیسے اس کے خوبصورت چہرے کو کھا لیا ہے۔ وہ آنکھیں جن کو جھیل کی آنکھیں کہا جاتا تھا، کٹورے جیسی آنکھیں اور ہرنی جیسی آنکھیں سے جنہیں تشبیہ دی جاتی تھی، 4 دن کے بعد قبر تو کھولو کہ ان آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کر سوراخ کر دیے ہیں۔ اب خوف آتا ہے، دہشت آتی ہے۔ یہ حسن کا پیکر، یہ پری چہرہ، یہ حسن کا پیکر، یہ جوانی کا شاہکار نوجوان آج کیسے اس کی ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی، اس کا گوشت گھل چکا، اسے کیڑے کھا گئے، ان کیڑوں کو اگلے کیڑے کھا گئے، ان کیڑوں کو اگلے کیڑے کھا گئے، وہ کیڑے خود پھٹ کے مر گئے، زمین کی تپش نے ان کے گوشت گلا دیے، ان کے کیڑے مار دیے، ان کی ہڈیوں کو رول دیا، ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، چورا چورا کر دیا۔ آج ان کا نشان مٹ گیا۔ اسی وجود کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کریں؟ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم لٹے مسافر ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کسی طرح آپ کے اندر میں اتار دوں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ 1 گھنٹہ مجھے پتا ہے، 1 گھنٹہ آپ نے سنا، 1 گھنٹہ میں نے سنایا، عورتوں نے برقع جھاڑا، اٹھ کے گھروں کو آپ نے پلو سنبھالا، اٹھ کے دکان کو، ہماری بات تو اس گلی میں بھی جا کے ختم ہو جائے گی۔ بے بسی ہے۔ ₹100 کے نقصان پر بیوی بھی میاں بھی افسوس کر رہے، 100 روپے گم ہو گئے۔ گھر کی دیوار ٹوٹ جائے افسوس ہوتا، گھر کی شمع ٹوٹ جائے افسوس ہوتا۔
گھر کا چراغ بجھ جائے فوراً لگاؤ، بلب لگاؤ، فیوز ہو گیا فوراً لگاؤ، بیت الخلاء تک کا بلب فوراً لگاؤ، گلی کا بلب فوراً لگاؤ، سٹور پرانا سامان پڑا بلب لگاؤ، گھر روشن ہونا چاہیے۔ ہے اس دل کی شمع بجھے کتنے سال بیت گئے، کبھی اس شمع کو بھی روشن کرنے کا خیال آیا ہے کہ بلب لگاؤ، دنیا ویران ہو چکی ہے۔ سیاہ دل زندہ نہیں ہوا کرتے، سیاہ دل مردہ ہوتے ہیں۔ ان شمعوں کو بجھے ہوئے زمانہ گزر گیا، ان گلیوں کی رونقوں کو اجڑے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، اس گھر کی ایک ایک روش اجڑ چکی ہے، اس کے پھول پتیاں بکھر چکی ہیں، یہاں خزاں ہی خزاں ہے۔ باد بہار کا ایک جھونکا بھی تو کبھی ہم نے زندگی میں محسوس نہ کیا، کوئی ایک رکعت ہمیں ایسی نصیب نہیں جس میں ہم نے اللہ اکبر سے لے کر سجدے میں جانے تک صرف اللہ ہی اللہ کو یاد کیا ہو اور کوئی ظالم اندر میں نہ آیا ہو۔ ایک سجدہ جس عورت کو نصیب نہ ہو، ایک سجدہ جس مرد کو زندگی میں نصیب نہ ہو کہ وہ صرف اللہ ہی کی محبت میں تڑپ کے پیشانی رگڑ رہا ہو اور اللہ ہی کے عشق میں اپنے ناک کو زمین پر رگڑ رہا ہو اور سبحان ایک اندر سے اس کی آواز نکلے، ربی ایک عشق میں ڈوبی آواز، الاعلی عظمت کے ساتھ نکلے آواز، سبحان ربی الاعلی۔ یہ نغمہ ہی ہم بھول گئے، یہ گیت ہی ہم بھول گئے۔ ہاں، شیطانی گانوں نے ہم سے اللہ کی یاد کی لذت کو چھین لیا ہے۔ جن کانوں میں موسیقی کا زہر اترتا ہے اور جا کر دل کی شریانوں میں جمتا ہے، وہ کان وہ دل اللہ کے نغمے سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ کی یاد کی حلاوت میں نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ کب سے یہ دنیا اجڑی ہے، کب سے اس دل کو ہاتھ خالی ہوں تو بیٹی کی چوڑیاں لاؤ، چوڑیاں ہاتھ خالی ہیں، ہاتھ خالی ہیں، چوڑیاں لاؤ، گلا خالی ہے، ہار لاؤ، ہار لاؤ، بیٹی کا سارا سامان تیار کر دیا ہے میں نے، اب میری بیٹی کی شادی تیار ہے۔ کیوں تیار ہے؟ کہ ہاتھ کا زیور بن گیا، گلے کا زیور بن گیا، کانوں کا بن گیا، ماتھے کا جھومر بن گیا اور ناک کی تیلی بن گئی اور پاؤں کی پازیب بن گئی، جسم کو سجانے کے جوڑے بن گئے، سونے کے لیے بیڈ تیار ہو گیا اور جانے کے لیے سواری تیار ہو گئی، آگے جا کر آباد ہونے کے لیے پیسہ تیار ہو گیا۔ اب میری بیٹی تیار ہے، اس کی شادی کرو۔ میں یہ کہتا ہوں اس کے دل کو کون سا زیور پہنایا ہے؟ اسے بھی تو کوئی زیور پہناؤ۔ اگر دل کو زیور نہیں پہنایا تو خالی ہاتھ جا رہی ہے۔ یہ کنگن، یہ جھومر، یہ ہار، یہ بندے، یہ بالیاں، یہ پازیب، یہ ریشمی جوڑے، یہ زندگی کا سامان نہیں ہیں۔ ان سے زندگی کو ہم نے آگ لگتے تو دیکھا ہے، ان سے ہم نے زندگیوں میں کبھی شادیانے نہیں سنے اور کبھی ہم نے پھول کھلتے نہیں دیکھے۔ اور جس بیٹی کے دل کو زیور مل گیا تقوی کا، توکل کا، خشیت کا، اللہ اس کے رسول کی محبت کا، یہ سج کے جا رہی ہے، یہ سج کے جا رہی ہے، یہ آراستہ ہے، یہ پیراستہ ہے، یہ مزین ہے، اس کا میک اپ پورا ہو چکا ہے کہ یہ فاطمہ کے قدم بقدم جا رہی ہے۔ کہ فاطمہ کی نہ بارات گئی، نہ باجا، نہ گاجا، نہ میلہ، نہ کھیلا، نہ کوا، نہ پرات، نہ بارات، خود چل کے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور آئے خواتین کائنات کی، ساری جنت کی عورتوں کی سردار حضور آئے، ام ایمن کو بلایا، ام ایمن میری بیٹی فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آجا، 2 ماہ پہلے نکاح ہو چکا ہے، نہ کپڑے بدلے، نہ کانٹے پہنائے، 2 جہان کا سردار، لاؤ 1 کروڑ کا جوڑا میری بیٹی کو پہنایا جائے، لاؤ 10 کروڑ کا جوڑا، نہیں، جبریل سے کہو جنت سے جوڑا لے کر آئے اور میری بیٹی کو پہنائے، فرشتوں سے کہو کہ باراتی بن کر آئیں اور وہ باراتی بن کے چلیں، ان سے کہو کہ وہ بیڑی اٹھائیں کہ 2 جہان کے سردار کی آخری بیٹی ہے، پہلیاں تو شادی شدہ ہو چکی ہیں، یہ آخری بیٹی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، لہذا کوئی سج دھج کے آئے، فرشتوں کی بارات آئے، علی کو دولہا بنا کے لایا جائے اور اسے براق پہ سوار کرایا جائے اور اس کے آگے جبریل چلے، میکائیل چلے اور جنت کی حوروں کو اتارو، وہ میری بیٹی کو لے کر علی کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ اگر یہ بھی کیا جاتا تو بھی حضرت فاطمہ کی شان اس سے بلند تھی، اس سے بلند تھی، لیکن یہ تو کیا دیکھا زمین نے، کیا دیکھا بوڑھے آسمان نے، کیا دیکھا رات کے اندھیروں نے، اور ان تاروں نے حیران ہو کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، ستارے حیران ہیں، چاند حیرت میں پڑ گیا کہ وہ فاطمہ جو اتنا اعلیٰ درجہ رکھنے والی ہے وہ کپڑے بدلے بغیر، کوئی زیور کانٹے بغیر